اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ایک صلوات پڑھ دیں۔ حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء و سوگواران جناب معصوم عالم سلام اللہ علیہ، آپ کے سامنے ان سہ روزہ مجالس کی آج دوسری مجلس ہے، اور کل سے آپ کے سامنے بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتصدق جناب معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول حضرت ایک گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں نے قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی جس 11ویں آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت میں خداوند عالم نے ایک قول منافقین کو پیش فرمایا ہے، اور یہ جو منافقین کا قول اس آیت میں پیش کیا گیا، یہ صاحبان ایمان کو منافقین کے مکر و فریب سے محفوظ رکھنے کے لیے، ان کو منافقین کی چالوں سے آگاہ کرنے کے لیے اس آیت کی شکل میں پیش کیا گیا۔ وہ قول یہ ہے کہ جب وہ لوگ یعنی منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین پر فساد مت برپا کرو، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ قالوا انما نحن مصلحون۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد کیوں برپا کرتے ہو، تم مومنین کو پریشان کیوں کرتے ہو، تم یہ اختلافات کیوں پیدا کرتے ہو، تو جواب میں اپنے مکر و فریب کے لیے، اپنی ہیلا سازیوں کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں، اس لفظ کو آیت کی شکل میں پیش کیا گیا کہ انما نحن مصلحون، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی وہ اپنے تمام تر مکر و فریب کو، کل بھی میں عرض کر چکا ہوں، اصلاح سے تعبیر کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن میں جو قول منافقین پیش کیا گیا کہ منافقین اپنی عیاریوں کو، اپنی مکاریوں کو، اپنے مکر و فریب کو اصلاح سے تعبیر کرتے تھے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، تو یہ قول اس لیے پیش کیا گیا ہے کہ تمام صاحبان ایمان اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں کہ صرف قائل کے قول کو نہیں سننا چاہیے، بلکہ قول کے مقصد تک پہنچنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ اور سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، صرف قائل کے قول کو سماعت کے دریچوں میں محفوظ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قول کے ڈیپتھ میں، قول کے پس منظر میں بھی پہنچنا چاہیے۔ اس لیے کہ آیت قرآن سے لے کے اوراق تاریخ تک یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ اکثر واقعات میں قول حق تھا مگر مقصد حق نہیں تھا۔ قول حق تھا مگر مقصد حق نہیں تھا، باتیں اچھی کی گئیں مگر ان کا مقصد اچھا نہیں تھا، تقریریں بہت نیک انداز سے کی گئیں مگر ان کا مقصد نیک نہیں تھا۔ دیکھیے اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالیں تو اس کے ثبوت بھی آپ کو ملیں گے کہ اکثر قول حق ہے
مگر مقصد حق نہیں ہے، باتیں اچھی ہیں مگر ان کا مقصد نیک اور اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ اس کا ثبوت مانگے تو تاریخ کے دامن میں دو ثبوت بہت واضح طور پر موجود ہیں۔ پہلا ثبوت مدینے میں منافقین کا مسجد ضرار بنانا ہے، توجہ فرمائیے گا، پہلا ثبوت مدینے میں منافقین کا مسجد ضرار بنانا ہے، اور دوسرا ثبوت جنگ صفین میں نیزے پر قرآن کو اٹھانا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و دیکھیں، بہت مختصر مگر قابل توجہ بات ہے، کل بھی آپ نے توجہ فرمائی کہ مسجد نبوی کے مقابلے میں مسجد ضرار کی تعمیر ہوئی، منافقین نے تعمیر کی، اور اسے مسجد ضرار کہا گیا، یعنی ضرر پہنچانے والی، نقصان پہنچانے والی مسجد۔ اور جنگ صفین میں نیزے پر قرآن کو بلند کیا گیا، وہاں بات مسجد کی ہوئی، یہاں بات قرآن کی ہوئی۔ مسجد بھی ایک اسلامی لفظ ہے اور قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، مگر جنہوں نے مسجد کا نام لیا ان کا مقصد بھی نیک نہیں تھا، اور جنہوں نے قرآن کو نیزے پر بلند کیا ان کا مقصد بھی نیک نہیں تھا۔ بہت توجہ سنیے گا، اسی لیے اس مسجد ضرار کو گروایا گیا، اور جب نوک نیزہ پر قرآن اٹھایا گیا تو مولا علی نے فرمایا کہ کلمہ حق ہے مگر مراد باطل ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ مشہور ترین قول ہے مولا علی کا جنگ صفین میں کہ کلمہ حق ہے مگر مراد باطل ہے۔ اب ان دونوں ثبوتوں سے ذرا نتیجہ نکالیے۔ ادھر منافقین کہہ رہے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو دو ثبوت میں نے مسجد ضرار اور جنگ صفین میں نوک نیزہ پر قرآن بلند ہونے کا ذکر کیا، ان دونوں ثبوتوں سے ایک نتیجہ نکالنا چاہیے۔ ان دونوں ثبوتوں کے ذریعے ایک پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ ہر مسجد کا نام لینے والا صاحب ایمان نہیں ہوتا، ہر مسجد کا نام لینے والا صاحب ایمان نہیں ہوتا، ہر قرآن کا نام لینے والا پیرو قرآن نہیں ہوتا، تو ہر اصلاح کی بات کرنے والا مومن نہیں ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہم اصلاح کرتے ہیں، ہم اصلاح چاہتے ہیں، ہم اصلاحی تقریریں کرتے ہیں، ہم ملت کی اصلاح کر رہے ہیں، تو قرآن آگاہ کر چکا ہے کہ صرف قائل کو نہیں دیکھنا چاہیے، قول کو بھی دیکھنا چاہیے، اور قول کے پیچھے کے مقصد کو دیکھنا چاہیے کہ لفظ اصلاح اگر زبان پہ آ رہا ہے تو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ اصلاح اخلاص کے ساتھ ہو رہی ہے یا اصلاح نفاق کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اور جو فرما رہے ہیں آپ، اس لیے کہ اگر اصلاح کے ساتھ اخلاص نہیں ہوگا، اگر اصلاح کرنے والا مومن نہیں ہوگا، اگر اصلاح کرنے والا محسن مخلص نہیں ہوگا، تو پھر اصلاح کے نتیجے میں تعمیر نہیں ہوگی، تخریب ہوگی۔ اصلاح کے نتیجے میں اتحاد نہیں ہوگا، مومنوں کے درمیان اختلاف ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ تحریک وہابیت ہے، وہ تحریک وہابیت جو محمد ابن عبد الوہاب کی شکل میں دنیا کے سامنے آئی، اس تحریک وہابیت میں بھی اس اصلاح کے ہی نعرے ملے ہیں۔ بھائی وہ تحریک جو شروع ہوئی وہ بھی اصلاح ملت کے نام سے شروع ہوئی، اور اس اصلاح کے لیے جس شخص کا سہارا لیا گیا اسے تاریخ ابن تیمیہ کہتی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، ابن تیمیہ نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں ان سب کی بنیاد بھی اصلاح ہے۔ تو جو ہمارے ہیں آپ، ابن تیمیہ کی جتنی تحریریں ہیں ان تحریروں کی بنیاد بھی اصلاح ہے کہ ملت میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، عقائد میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، لوگوں کے نظریات میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، ہم اصلاح کریں گے
چنانچہ ابن تیمیہ کی کتابیں دلیل ہیں کہ ابن تیمیہ نے جتنے عقائد پہ حملے کیے وہ سب اصلاح کی تیغ سے کیے، وہ سب اصلاح کی تلوار سے کیے۔ سب سے بڑا حملہ جو ابن تیمیہ کا ہے وہ ہے عقیدہ توسل پر اور عقیدہ شفاعت پر۔ بہت توجہ سنیے گا، ان دو باتوں کو خاص ٹارگٹ بنایا گیا، ایک توسل کا نظریہ، ایک شفاعت کا نظریہ۔ اب دیکھیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اس نے جو توسل اور شفاعت کا انکار کیا تو وہاں مطلقاً انکار نہیں کیا۔ ابن تیمیہ نے یہ نہیں کہا کہ نبی کو حق شفاعت نہیں ہے، یا ابن تیمیہ نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیت کو حق شفاعت نہیں ہے، اس نے کہا انہیں حق شفاعت ہے، وہ روز محشر شفاعت کریں گے، مگر اس عقیدے کی اصلاح کرنا چاہیے۔ لوگوں نے پوچھا اصلاح کیا ہے تو کہا وہ شفاعت کریں گے مگر ان سے نہ کہو کہ آپ شفاعت کر دیجئے، اللہ سے کہو کہ انہیں شفیع بنا دیجئے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ دیکھیں سنیے گا بھئی، آپ کی توجہ میرے لیے بہت ہوئی۔ ابن تیمیہ نے یہ نہیں کہا کہ شفاعت کوئی چیز نہیں ہے، اس نے کہا اللہ سے کہنا چاہیے کہ اللہ آخری نبی کو ہمارا شفیع قرار دے، نبی سے نہیں کہنا چاہیے۔ کل میں عرض کر چکا کیوں نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی نظر میں نبی اس دنیا میں ہے نہیں، اور جو دنیا میں نہ ہو وہ سماج سے محروم ہوتا ہے۔ میں کل پڑھ چکا ہوں کہ حالانکہ یہ قرآن کے خلاف ہے، اس لیے کہ نبی تو نبی ہیں، مرنے والا کافر بھی نجات سے محروم ہوتا ہے، سماج سے محروم نہیں ہوتا ہے۔ کل تفصیلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں، آج یہ بہت اہم مرحلہ ہے، بہت غور سنیے گا۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ اس عقیدہ شفاعت کی اصلاح ہونا چاہیے، اس لیے کہ لوگ قبر نبی پر جاتے ہیں، قبور اہل بیت پر جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری روز محشر شفاعت فرمائیے گا۔ تو اس کا نظریہ یہ ہے کہ نبی سے نہیں کہنا چاہیے، نبی کے لیے اللہ سے کہنا چاہیے، نبی کے لیے کہ ان کو شفیع بنایا جائے اللہ سے کہنا چاہیے۔ یہ ہے اس کا طریقہ اصلاح، حالانکہ یہ طریقہ قرآن کی آیات کے خلاف ہے، اس لیے کہ قرآن میں سورہ نساء میں اس کی اس اصلاح کی تردید موجود ہے، اور وہ تردید یہ ہے کہ آیت کہہ رہی ہے کہ میرے نبی جب آپ کے پاس گناہگار آئیں اور آپ سے سفارش کروائیں تو اگر آپ سفارش کریں گے تو ہم قبول کریں گے۔ دیکھیں میں نوجوانوں بچوں کو سمجھانے کے لیے بات کو بہت آسان کیے دے رہا ہوں۔ سورہ نساء میں ہے کہ نبی جب آپ کے پاس گناہگار آئیں اور گناہگار آپ سے کہیں کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں تو ہم ان کو معاف کریں گے۔ آیت ایک ہے، شفاعت کی شرطیں دو ہیں، دو شرطوں میں ایک شرط سفارش نبی کی شرط ہے اور دوسری شرط نبی کے پاس آنے کی شرط ہے۔ بھائی توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی صرف سفارش نبی کی شرط نہیں ہے، دو شرطیں کہ نبی کے پاس آؤ اور نبی سے کہو، نبی ہم سے کہیں۔ بھائی توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی یہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ گناہگار نبی سے کہے اور نبی ہم سے کہیں تب جا کے ہم سفارش کو قبول کریں گے۔ اس کا مطلب اللہ اور بندوں کے بیچ، اللہ اور گناہگاروں کے بیچ ایک نبی کی ضرورت ہے یا ایک معصوم کی ضرورت ہے کہ گناہگار اس کے پاس آئیں، وہ اللہ تک اس کی آواز پہنچائے۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن کی نظر میں نظریہ شفاعت یہ ہے کہ گناہگار دعائے مغفرت کی وجہ سے نہیں بخشا جائے گا، معصوم کی شفاعت کی وجہ۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ایک آیت میں دو شرطیں، ایک شرط یہ کہ نبی اللہ سے کہیں
اور دوسری شرط یہ گناہگار نبی سے کہے، ڈائریکٹ اللہ سے نہ کہے، وہ نبی سے کہے اور نبی اللہ سے کہیں۔ اب اس شرط کا سبب سمجھ لیجئے، یہ جو شرط رکھی گئی کہ گناہگاروں اور اللہ کے بیچ میں ایک معصوم رہے جو ذریعہ شفاعت بنے، تو اس کا سبب عزیزان گرامی یہ ہے کہ جب ہم احکام اسلامی پر نظر ڈالتے ہیں، عبادات اسلامی پر نظر ڈالتے ہیں، تو عبادات میں جہاں بہت سی عبادتیں ہیں اور سب سے افضل عبادت نماز کہلاتی ہے، اور نماز کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، کچھ واجب نمازیں ہیں، نماز پنجگانہ کہلاتی ہیں، نماز آیات وہ بھی واجب ہے، اگر آثار ظاہر ہوں وہ بھی واجب نمازیں، مگر اس کے علاوہ بھی بہت سی نمازیں ہیں جو ہم پریشانیوں کے موقع پہ پڑھتے ہیں، جس میں ایک نماز کا نام ہے نماز جعفر طیار علیہ السلام۔ توجہ فرمائیے گا، بڑی مشہور نماز ہے اور بہت مقبول نماز ہے۔ اس نماز کی اہمیت بھی بیان کی جاتی ہے، اس نماز کی امپورٹنس بھی بیان کی جاتی ہے، اس نماز کے طریقے بھی بیان کیے جاتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ اس نماز کی تاریخ نہیں بیان کی جاتی۔ سنیے گا بھائی، نماز جعفر طیار کا طریقہ بیان ہوتا ہے، مگر اس نماز کی تاریخ نہیں بیان ہوتی کہ یہ نماز کب سے شروع ہوئی، یہ نماز کس نے تعلیم کی، یہ نماز کس کو تعلیم کی۔ تو مختصر سی تاریخ مجھ سے سنتے چلیے۔ اس نماز جعفر طیار کی تاریخ یہ ہے، ارے عباس بھائی آپ حضرات یہاں آ جائیں، نہیں بڑی دور سے آپ حضرات، اندر بھی جگہ ہے اگر آپ چاہیں تو ایک صلوات پڑھیں، آؤ بھائی سلمان اس کمرے میں آ جائیں، کہ جاوید بھائی وغیرہ وہاں بیٹھے ہیں، میں اندر کمرہ خالی ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ حضرات اس میں آ سکتے ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی احمد۔ نماز جعفر طیار کی تاریخ، صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے؟ تو تاریخ یہ کہ 2 ہجرتیں ہوئی ہیں۔ ایک ہجرت مدینہ ہے کہ مکے سے پیغمبر مدینے آئے، ایک ہجرت یہ ہے۔ ایک ہجرت اس سے پہلے ہوئی تھی، وہ ہجرت حبشہ کہلاتی ہے۔ ہجرت حبشہ، مکے میں جناب جعفر طیار کے ساتھ بہت سے مسلمان حبشہ افریقہ ہجرت کر گئے تھے، اور جناب جعفر طیار ان کے سرپرست تھے، وہ ان کے ساتھ گئے تھے۔ اب جناب جعفر طیار حبشہ میں ہیں، ادھر نبی مکے سے مدینے آئے، اور مدینے میں آنے کے بعد دن گزرتے گئے، 8 ہجری ہوئی، اور 8 ہجری میں جنگ خیبر ہوئی، اور جنگ خیبر میں وہ دن آیا جس دن نبی نے نعت علی پڑھی، وہ روز فتح خیبر آیا کہ جب مولا علی نے پتھر پہ علم گاڑا، 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا، مرحب جیسے پہلوان کو پچھاڑا، کرار و غیر فرار کا لقب پایا۔ وہ دن آیا تھا کہ کسی نے نبی کو خبر دی کہ جعفر طیار آ رہے ہیں، اور جو ہمارے ہیں آپ، یہ روز خیبر کی بات ہے کہ جناب جعفر طیار تشریف لا رہے ہیں۔ تو اب نبی کا فرمانا ہے کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں 2 خوشیوں میں سب سے پہلے کون سی خوشی مناؤں۔ اس بات کی خوشی مناؤں کہ علی نے عزت اسلام بچائی، یا اس بات کی خوشی مناؤں کہ آج جعفر طیار سے ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ بات ہے اس دن کی جس دن فتح خیبر ہوئی، اور پھر جب جناب جعفر طیار تشریف لائے تو نبی نے میدان خیبر میں انہیں نماز کی تعلیم دی۔ اس کا مطلب خیبر میں نماز بھی ہے۔ اس نماز جعفر طیار کا تعلق خیبر سے ہے، یہ خیبر والی نماز ہے۔ اب اکثر کانوں میں یہ آواز آتی ہے کہ صاحب 2 انگلیوں سے علی کا در خیبر اکھاڑنا یاد ہے، اور دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھنا یاد نہیں۔ تو کہنے کا ہمارا جی بھی چاہتا ہے کہ خیبر میں ایک بھائی کی نماز یاد ہے، دوسرے بھائی کے فضائل یاد
روز فتح خیبر تعلیم کی گئی، اس کا تعلق بھی خیبر سے۔ اگر خیبر خندق نہیں پڑھنا چاہیے تو نماز جعفر طیار کیوں پڑھنا چاہیے؟ بھائی اگر خیبر نہ بیان ہو تو ایک کیسے پتا چلے کہ اتنی اہم نماز نبی نے جناب جعفر طیار کو تعلیم کی؟ تو ایک نماز ہے نماز جعفر طیار، ایک نماز کہلاتی ہے نماز سلمان فارسی، ایک نماز کہلاتی ہے نماز اعرابی۔ جعفر طیار کی نماز، جناب سلمان کی نماز، نماز اعرابی دیہاتی کی نماز۔ ہمارے یہاں تو جو ہمارے اعرابی کہتے ہیں، عربی میں دیہاتی کو بدوؤں کہتے ہیں۔ بھئی یہ نمازوں کے نام ہیں، حالانکہ نماز عبادت ہے اور عبادت اللہ کے لیے ہے، نماز اللہ کی ہے مگر کہلاتی ہے جعفر طیار کی نماز، نماز اللہ کی ہے مگر کہلاتی ہے سلمان فارسی کی نماز۔ وہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ اللہ کی نماز جعفر طیار کی نماز کیوں کہلاتی ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ اللہ کی نماز سلمان کی نماز کیوں کہلاتی ہے، تو اس پہ اعتراض کیوں کیجئے کہ یہ چھوارو العالم کیوں کہلاتا ہے۔ علم تو جناب عباس کا ہے، یہ دریا والا علم کیوں، یہ چھواروں والا علم کیوں؟ تو نماز تو اللہ کی ہے، یہ جعفر طیار والی نماز کیوں؟ یہ جناب سلمان والی نماز صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، یہ بھی سب اصلاح کے نام پر ہوتا ہے۔ یہ جو چھواروں سے الجھن ہوئی ہے اصلاح کے نام پر۔ دیکھیں آپ کے کہنے سے تبرکات اعضاء تو کم نہیں ہوں گے، لیکن آپ کا عقیدہ چھوارا ہو گیا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ساری باتیں دیکھیں جو میں نے موضوع رکھا ہے بڑی مناسبت سے رکھا ہے، یہ اصلاح کا موضوع ہے۔ جتنی باتیں عزاداری پہ اعتراض ہم اصلاح کر رہے ہیں، ماتم پہ اعتراض ہم اصلاح کر رہے ہیں، کانفرنس اصلاح کے نام پہ ہو رہی ہے، وہ علی حق پہ اعتراض ہو رہا ہے۔ پھر پوچھئے تو انما نحن مصلحون، صلوات بھیجے محمد و آل۔ تو دیکھیں بات بہت خاص مجھے عرض کرنا ہے۔ تو بہت سی نمازیں، جناب جعفر طیار علیہ السلام کی نماز، جناب سلمان کی نماز، ائمہ معصومین کی نمازیں حاجتوں کے لیے ان کی عظمتوں سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، وہ ذریعہ ہیں۔ ایک نماز ہے نماز استقصاء، جب بارش نہیں ہوتی، جب قحط پڑ جاتا ہے، جب سوکھا پڑتا ہے، جب آسمان سے میں بارش کے راستے بند ہو جاتے ہیں، دروازے رحمت خدا کے بند ہو جاتے ہیں، تو یہ نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اب اس کا قانون سن لیجئے اور میں گفتگو کو آخر تک پہنچا دوں۔ اس سوکھے کے وقت، قحط کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا قانون یہ ہے کہ پوری بستی کو حکم دیا جاتا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ رحمت خدا کا نزول ہو تو تمام اہل بستی جائیں اور میدان میں جا کے جماعت کے ساتھ اس نماز کو ادا کریں، سب لوگ مل کے اس جماعت کو ادا کریں۔ لیکن اس کا ایک قانون یہ ہے کہ جب یہ نماز پڑھنے جانا تو صرف جوان نہ جائیں، صرف ہٹے کٹے نہ جائیں، ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی لے جائیں۔ میں دیکھیں توجہ فرمائیے گا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے میں، اس نماز کے لیے خاص تاکید ہے کہ جب یہ نماز پڑھنے جانا تو اکیلے نہ جانا، کم سن بچوں کی بھی لے جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوان ہیں گناہگار اور بچے ہیں معصوم۔ جوان گناہگار ہیں اور بچے معصوم ہیں، ہو سکتا ہے ان گناہگاروں کے گناہوں کی وجہ سے نماز بھی کام نہ آئے تو معصوم کام آ جائے۔ جو ہمارے یہاں نماز کے ساتھ قانون ہے کہ اس نماز کے لیے کم سن معصوم بچوں کو ساتھ لے جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا نزول گناہگاروں کی دعائیں مغفرت کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، معصوموں کی شرکت کی وجہ۔ جو ہمارے یہاں
معصوموں کی شرکت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس نماز کا قانون اعلان کر رہا ہے کہ نمازوں میں بھی صرف دعاؤں کا سہارا نہ لینا، معصوموں کا سہارا لینا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ یہ قانون ہے، معصوم خالی گناہگار نہ ہو، ساتھ میں معصوم ہو۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ حالانکہ یہ جس معصوم کی بات ہوئی ہے وہ سماج والا معصوم ہے۔ ہم جن کو مانتے ہیں وہ قرآن والے معصوم ہیں۔ سماج والا معصوم اور ہوتا ہے، قرآن والا معصوم اور ہوتا ہے۔ سماج والا معصوم وہ ہوتا ہے جس کے پاس عقل نہیں آئی ہو، قرآن والا معصوم وہ ہوتا ہے جس کے پاس رشت نہیں آتا ہے۔ سماج والا معصوم وہ ہے کہ اگر مصلی پر بٹھا دیا جائے تو فوراً ہٹا لیا جاتا ہے۔ سماج والا معصوم مصلی پر بیٹھ جائے تو فوراً ہٹا دیا جاتا ہے۔ قرآن والا معصوم سجدے کے عالم میں پیٹھ پر بٹھا لیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ہے قانون۔ اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ معاف فرما دے، اس کے لیے معصوم کی ضرورت ہے۔ اسی لیے قانون ہے کہ نبی کے پاس آؤ اور نبی کو وسیلہ بناؤ۔ یہ سورہ نساء ہے، قرآن۔ حالانکہ یہ جو قانون ہے کہ معصوم کو وسیلہ بناؤ، یہ بعد نزول قرآن نہیں ہے، یہ بعد نزول آیت نہیں ہے، یہ قبل نزول قرآن ہے۔ بھائی قرآن نے بعد میں کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ تاریخ کی آنکھوں نے پہلے دیکھا کہ جب مکے میں قحط پڑ گیا، جب فصلیں سوکھ گئیں، جب بارش ہونا بند ہو گئی، تو کعبے کے برابر سے ایک گھر کا دروازہ کھلا اور مولود کعبہ کا بابا اس گھر سے نکلا۔ جناب ابو طالب 9 برس کے محمد کو اس شان سے لے کے کعبے تک آئے جس شان سے نبی مباہلے میں حسن کو لے کے آئے تھے۔ اور اس کے بعد جناب ابو، دیکھیں اس واقعے کو شیعہ اور غیر شیعہ سب نے لکھا ہے کہ جناب ابو طالب نے نبی کی پشت کو خانہ کعبہ کی دیوار سے مس کیا، ہونٹوں سے کچھ کہا نہیں، آواز نکلی نہیں، لب ہلے نہیں، خالی جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ نبی کے چہرے کو دیکھا، پھر آسمان کو دیکھا، نبی کے چہرے کو دیکھا، پھر آسمان کو دیکھا، لبوں سے کوئی کام نہیں لیا، صرف آنکھوں میں نہ جانے کیا ہوا کہ آسمان سے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ یہ ابو طالب کی آنکھوں کے اشارے تھے، اسے کہتے ہیں عین اللہ کا باغ۔ آیت بعد میں نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ یہ آیت بعد میں نازل ہوئی۔ آیت کے نازل ہونے سے پہلے جناب ابو طالب نے عمل کیا۔ کہاں ہیں جناب ابو طالب کا ایمان ڈھونڈنے والے؟ لعنت ہو ایسی ذہنیت پر کہ جو آیت کے نازل ہونے سے پہلے آیت کے حکم پہ عمل کرے، اس کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہو، اور جو آیت پڑھ کے انکار وسیلہ کرے اسے مسلمان کہہ رہے ہو۔ اس جملے کو غور سے سنا آپ نے؟ جناب ابو طالب نے نزول آیت سے پہلے آیت کے اوپر عمل کیا،
آیت کی اطاعت کی، اور مجھے کہنے دیجئے کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ اسی گھرانے کی شان ہے کہ باپ نزول قرآن سے پہلے آیت کی اطاعت کرتا ہے، بیٹا نزول قرآن سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزو یہ ہے قرآنی نظریہ، قرآنی نظریہ۔ اور وہابیت کیا ہے کہ اصلاح کے نام پہ کہ نہیں صاحب اس عقیدے کو صحیح کیجئے، اللہ سے کہیے، اللہ سے، نبی سے نہ کہیے، نبی کے پاس نہ جائیے، ان کی قبروں پر نہ جائیے، اللہ سے کہیے۔ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے آیت الکرسی کی آیت جو بچے بچے کو یاد ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اس آیت کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ صاحب قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، تو اس آیت میں انکار شفاعت نہیں ہے، آیت پیغام دے رہی ہے۔ آیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، الا باذن بتا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، یہ سمجھو کہ ہر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ توجہ فرمائیے گا، میرے پاس وقت نہیں ہے جو اس بات کی وضاحت کروں، بات یہی عرض کرنا تھی مجھے۔ شرط کیا؟ الا باذن۔ کچھ لوگ ہیں جو شفاعت کریں گے جنہیں اللہ اذن دے گا، جنہیں اللہ اجازت دے گا۔ اس آیت میں انکار شفاعت نہیں ہے، جو شفاعت کا حق رکھتے ہیں ان کی عظمت سمجھانا مقصود ہے کہ ہر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، کچھ ہیں جو شفاعت کریں گے۔ کون ہیں؟ الا باذن، جنہیں اللہ اذن دے گا۔ دیکھیں اذن کے ذریعے سمجھیے گا، یہ جو الا باذن ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کی عظمت پر کوئی اثر پڑ جائے گا، یہ الا باذن ہے کہ جن کے پاس اذن ہے ان کی عظمت کو سمجھا جائے۔ آپ دلیل پوچھئے، آخر میں 2-3 منٹ اس کے بعد مصائب ہے، لیکن توجہ چاہتا ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ ہمارے آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ 5ویں امام سے، پانچویں امام سے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جو پیغمبر اسلام کے صحابی، مولا علی کے صحابی، مولا حسن مولا حسین کی زیارت کی، چوتھے امام کے صحابی، انہوں نے 5ویں امام کے پاس آ کے عرض کی سلام کرنے کے بعد، بہت غور سنیے گا، وہ کہا کہ حضرت میں آج اس غرض سے آیا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی حدیث تعلیم کر دیجئے، کوئی ایسی حدیث سکھائیے کہ جو میں آپ کے شیعوں کو سناؤں تو سن کے وہ خوش ہو جائیں۔ آپ نے پتہ نہیں غور کیا کہ ترجمہ یہی ہے اس حدیث کا کہ جناب جابر نے کہا کوئی ایسی حدیث تعلیم کیجئے جو میں آپ کے شیعوں کو سناؤں۔ کیوں سناؤں؟ تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ یہ نہیں کہا کوئی ایسی حدیث سکھائیے جو شیعوں کو سناؤں تو وہ باعمل ہو جائیں، وہ متقی ہو جائیں، وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ مقصد تھا ایسی حدیث سکھا دیجئے جو شیعوں کو سناؤں تو وہ خوش ہو جائیں۔ اب آج لوگ کہتے ہیں صاحب ذاکر تو مومنین کو خوش کرنے کے لیے مجلس، مومنوں کو خوش کرنے کے لیے فضائل پڑھے جاتے ہیں، واہ واہ کے لیے فضائل پڑھتے ہیں، تو ہم انکار نہیں کرتے کہ ہم خوش کرنے کے لیے نہیں پڑھتے۔ آپ میں ہم میں یہی فرق ہے، آپ ملت کو خوش کر رہے ہیں، ہم مومنوں کو خوش کر رہے ہیں۔ بھائی ہم اپنے مولا کے فضائل سنا کے مومنوں کو خوش کر رہے ہیں، اور یہ جو مومنوں کو خوش کر رہے ہیں تو کچھ نیا نہیں کر رہے ہیں، جو جابر نے کیا تھا وہی کر رہے ہیں۔ صلوات ہے جے محمد علیہ حدیث ہے۔ اب سنیے گا، وہ حدیث سن لیجئے، طبیعت خوش ہو جائے گی، خدا کی قسم۔ اس پر خوش ہونا تشیع کی دلیل بن جائے گی۔
جناب جابر کہہ رہے ہیں کوئی حدیث سنائیے کہ جسے سناؤں شیعوں کو، آپ کے شیعوں کو یہی لفظ ہیں تو وہ خوش ہو جائیں۔ تو پانچویں امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے دادا سے سنا ہے، انہوں نے اپنے دادا سے سنا ہے، اور انہوں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ جب روز قیامت آئے گا، میدان محشر ہوگا، آواز آئے گی اہل محشر اپنی آنکھیں بند کرو، نبی کی بیٹی آ رہی ہیں۔ سنیے گا حدیث، بنت رسول آ رہی ہیں۔ امام فرما رہے رسول خدا نے بیان کیا کہ میری بیٹی اس شان سے آئے گی کہ نور کا ناقہ ہوگا، زمرد کی محمل ہوگی، اس ناقے کے پاؤں ہیروں کے ہوں گے، سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ کہ جیسے ہی میان محشر سیدہ پہنچیں گی تو 1,00,000 فرشتے دائیں طرف، 1,00,000 فرشتے بائیں طرف، اور 1,00,000 فرشتے سامنے ہوں گے۔ اور جب سیدہ اترنا چاہیں گی تو فرشتے اپنے پر بچھائیں گے، اور سیدہ فرشتوں کے پروں پر پیر رکھتی ہوئی در جنت پر پہنچ جائے گی۔ ابھی سنیے گا، سنیے گا نتیجہ، سنیے گا، خدا قسم۔ اس میں آنسو نکلے تو وہ بھی خوشی کے آنسو ہیں۔ کہو فرشتوں کے پروں سے ہوتی ہوئی جنت کے دروازے پہنچے۔ حدیث سنیے گا، پوری حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ اس کے بعد در جنت پر ٹھہر جائیں گی، وقوف فرمائیں گی، جنت کے اندر تشریف نہیں لے جائیں گی۔ آواز آئے گی سیدہ کیا چاہتی ہو؟ بہت غور سنیے گا، نتیجہ یہ آنسوؤں پہ لاکھوں سلام، لیکن آنسوؤں کے ساتھ توجہ کو منقطع نہ ہونے دیجیے گا، اس لیے کہ پوری گفتگو کا یہی نتیجہ ہے۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ جائیں، تشریف لے جائیں، اپنے محل میں تشریف لے جائیں۔ تو آواز آئے گی میں یہ چاہتی ہوں کہ آج دنیا دیکھے کہ تیری نظر میں میرا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ سنیے گا، آج میں اپنی قدر و منزلت دیکھنا چاہتی ہوں، تیری نظر میں میری قدر و منزلت کیا ہے۔ سنیے گا خدا کی قسم، اللہ سے سوال کر رہے ہیں اب تو میں چاہتی ہوں کہ میری قدر، میری منزلت کیا ہے یہ آج ظاہر ہو جائے۔ اس کا مطلب اب تک وہ حقیقی منزلت جو جناب سیدہ کی ہے وہ ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ سیدہ چاہ رہی وہ منزلت، وہ منزلت جو ہے وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔ تو اب جب سیدہ اللہ سے کہیں گی میں چاہتی ہوں کہ آج قدر و منزلت ظاہر ہو، تو آواز آئے گی جاؤ سیدہ میدان محشر میں جاؤ، اور جس کو چاہو اپنے ساتھ جنت پہنچاؤ۔ جس کو چاہتی ہو، جس کو چاہو اسے اپنے ساتھ جنت لے جاؤ۔ جناب سیدہ وہاں سے چلیں گی اور میدان محشر سے اپنے شیعوں کو، محبان اہل بیت کو ایسے چنیں گی جیسے پرندہ اچھے اچھے دانوں کو منتخب کر لیتا۔ اس سے آپ نتیجہ نکالیے، نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے قدر، جناب سیدہ کہہ رہی قدر و منزلت، اور اللہ کہہ رہے جاؤ جس کو چاہو بخشواؤ، جس کی چاہے شفاعت کرو۔ اذن دے رہا ہے، اذن، اللہ بے اذن۔ بھائی آیت الکرسی جو حفاظت کا ذریعہ ہے، سمجھیے کیوں ہے؟ اللہ بے اذن، اللہ اجازت دے گا جائیے، بی بی جائیں، تشریف لے جائیں، اور جس کو چاہیں اس کو جنت لے جائیں۔ اب سیدہ سوال نہیں کریں گی کہ میری قدر و منزلت کیا ہے۔ دیکھیے ہماری نظر میں ان کی منزلت کیا ہے۔ ہم سمجھے سیدہ ہونا ان کی منزلت ہے، ہم سمجھے منصورہ ہونا ان کی منزلت ہے، ہم سمجھے طاہرہ ہونا ان کی منزلت ہے، ہم سمجھے
बिनते रसूल होना उनकी मंजिलत है, हम समझे उम्मो अबिया होने उनकी मंजिलत है। तो ये है, मगर ये हमारी नज़रों में है, ये हमारी नज़रों में है। अल्लाह की नज़र में मंजिलत ये है कि ये जिसे चाहें बख्शवाएं। शफात का नाम नहीं है, निगाह खुदा में सैयदा की मंजिलत का नाम है। भाई सलावत पढ़े मोहम्मद वाले शफात। नारे हैदरी, नारे सलवात। बस गुफ्तगू तमाम होगा। ये जो शफात है जिसे चाहो बख्श, इसीलिए उनका नाम नामी रखा गया फातिमा। पूछने वाले ने नबी से पूछा फातिमा का मतलब, कहा वो फतम से बना है। कहा फतम किसे कहते हैं? कहा आग से छुड़ाने वाले को, किसी चीज़ से किसी को जुदा करने वाले को। तो कहा ये फातिमा क्यों है? कहा ये अपने शियों को जहन्नम की आग से छुड़ाएंगी। अजीज़ो, इनकार शफात करना कि गुनाहगार कैसे बख्शे जाएंगे, तो जो गुनाहगार बख्शे जाएंगे ये अपनी वजह से नहीं बख्शे जाएंगे, अल्लाह की नज़र में इनका ये मर्तबा है कि ये जिसे चाहे बख्शवाएं। बस अजीज़, ये साहिबे इज़्न इलाही हैं, ये मालिकाए इज़्न इलाही हैं। बस अजीज़ों, किस एहतिमाम से सवारी आएगी। अहले महशर आंखें बंद करो, हम भी होंगे महशर में, आप भी होंगे महशर में। जब ये आवाज़ आएगी कि अहले महशर आंखें बंद करो, देखो नबी की बेटी की सवारी आ रही है, तो हो सकता है किसी कोने से आवाज़ आए, परवरदिगार आज नबी की बेटी आ रही है। पर्दे का इतना एहतिमाम हो रहा है कि जब अली की बेटियाँ कूफा और शाम के बाजारों से गुजारी। बस अजीज़, बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतनी ज़हमतें फरमा के आते हैं। और फिर मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो दस्तरखान है ये शहज़ादी के नाम से मंसूब है, लिहाजा एक लुक़मा ही सही चक्के ज़रूर जाएंगे आप। बड़ी शान से सवारी आएगी। बहुत सी रवायतें हैं किस शान से आएंगी। एक रवायत ये है कि आवाज़ आएगी कि सैयदा आ रही है और हूरें इस्तकबाल को आगे बढ़ेंगी। अब जो आगे बढ़ेंगी तो देखेंगी एक बीबी जनाब सैयदा के दाईं जानिब है और एक बीबी बाईं जानिब। हूरें पूछेंगी बीबी ये कौन है जो आपके दाहिनी जानिब? आवाज़ देंगी ये मेरी माँ खदीजा कुबरा है। का ये कौन है जो बाईं जानिब? फरमाएंगे मौला अली की वालिदा जनाब फातिमा बिनते असद हैं। हो सकता है इसी रवायत पे मजलिस तमाम हो जाए। हूरें एहतराम से झुक के उन बीबियों को भी सलाम करेंगे। फिर एक हूर आगे बढ़ के कहेगी कि बीबी आपकी वालिदा अपने हाथों पर कुछ उठाए हुए हैं। आपकी वालिदा अपने हाथों पर कुछ लिए हुए, ये क्या लेके आई हैं? जनाब सैयदा फरमाएंगी अम्मा दिखाइए क्या लेके आई। अब जो जनाब खदीजा चादर हटाएंगी तो एक छोटे से बच्चे का लाशा नजर आएगा। पूरे पूछेंगी बीबी ये किसका लाशा है? करे ये मेरे मोहसिन का लाशा है। अरे मुझ पर चलता हुआ दरवाजा गिराया गया, मेरा बच्चा मार डाला गया, ये मेरे मोहसिन का लाशा। रवायत यहीं पर ख़त्म नहीं हुई है। रवायत यह है कि हूरें आगे बढ़ेंगी, वो आगे बढ़ के कहेंगी कि ये मौला अली की वालिदा भी अपने हाथ पर कुछ लिए हुए हैं। आवाज़ देंगी अम्मा आप भी पेश कीजिए क्या लेके आई हैं। तो अब जो जनाब फातिमा बिनते असद चादर का कोना हटाएंगे तो एक खून में डूबा बच्चा नजर आएगा। पूरे पूछेंगे बीबी ये कौन है? कहा ऐसे नहीं पहचाना? यही तो वह है कि मेरा हुसैन गरीब हाथों पर लिए, कोई है जो मेरे असगर को पानी पिलाए। अरे इसी के गले पर निशाना ताक के तीर मारा गया, यही अपने बाप के हाथों पर मुनकलिब हो गया।
اسی کا خون حسین نے چہرے پر ملا. یہی وہ ہے کہ ننھی سی لاش، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے. مجلس تمام. روایت سنیے بس، یہی پر مجلس تمام. 2 منٹ، کل آخری مجلس ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ آپ حضرات شرکت فرمائیں گے اس میں. جناب سیدہ آگے بڑھیں گی، حوریں دیکھیں گی کہ بی بی کی رضا میں بھی کچھ ہے. آواز دیں گی بی بی ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ بھی کچھ لے کے آئی. تو اب جو جناب سیدہ رضا کا کونا ہٹائیں گی تو مولا حسین کا خون بھرا کرتا، عباس دلاور کے کٹے ہوئے بازو، ابنی عباس، ارے میرے عباس. بس عزیزو، رو چکے آپ. دنیا میں قتل ہوتے ہیں، بہت مرڈر ہوتے ہیں. یہ قتل ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے. قتل و قتال جناب حابیل سے چل رہا ہے. لیکن جو بھی قتل ہوتا ہے مقتول کا کہیں نہ کہیں مقدمہ چلتا ہے. ہائے زہرا کے بچے، ہائے زہرا کا گھرانہ، کہ کسی مقتول کا کسی عدالت میں مقدمہ بھی پیش نہیں ہوا. روایتوں میں ہے کہ جناب سیدہ آگے بڑھیں گی، عدالت الہی ہوگی، تخت الہی ہوگا، سب سے پہلے جناب سیدہ اپنے محسن کا مقدمہ پیش کریں گے. یہ معصومین سے روایت ہے. سب سے پہلا جو مقدمہ پیش ہوگا وہ جناب محسن کا مقدمہ ہوگا. اس کے بعد جناب سیدہ تخت الہی کے پائے کو اپنے دست مبارک میں تھام کے فرمائیں گے کہ پالنے والے ساری دنیا نے، بس مجلس تمام ہو گئی اسی جملے، میرے حسین کی مظلومی سنی ہے. آج سب موجود ہیں، آدم سے لے کے عیدم تک. میں چاہتی ہوں کہ آج ساری دنیا کو تو سب سن چکے ہیں، دکھا دے کہ میرا حسین کتنا مظلوم تھا. آواز آئے گی کہاں ہے عرض کربلا؟ ایک زمین بلند ہوگی، زمین کربلا، جہاں لاشیں بکھری ہوں گی. کسی کے بازو قلم، کسی کے سینے میں نیزہ، کسی کا پامال لاشا، کہیں ننھی سی تربت. مجلس تمام ہے. لاشوں کے بیچ میں ایک شہید اپنی جگہ سے اٹھے گا جس کے ہاتھوں پر اس کا کٹا ہوا سر رکھا ہوگا. اللہ، روایت کا جملہ ہے کہ ایک شہید اپنا کٹا ہوا سر اپنے ہاتھوں پر لے گا. آواز آئے گی یہ کون ہے؟ سیدہ کہے گی یہی میرا حسین ہے، یہی میرا حسین ہے. دیکھا ہے سیدہ کو کشا جائے گا. میں کہوں گا اے بی بی، ارے حسین کا سر حسین کے ہاتھوں پر آیا، آپ کا یہ عالم ہو گیا. ارے تب کیا گزری ہوگی جب گلے پر خنجر چل رہا تھا، نیزے پر سر بلند تھا، لاشیں بگھوڑے. یا اللہ.